اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. اور آج جو ہم ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ آپ سمجھیے کہ ہسٹری کے لحاظ سے، ہماری زندگیوں کے لحاظ سے، ہمارے ایمان کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ ہسٹری کا ایرا ہے کہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، قرآن شریف لے کر آئے اور اللہ کی جو ہدایت کی کتاب تھی اس کو انہوں نے ہمیں پڑھ پڑھ کے بتایا اور پھر ہمیں سکھایا، اور پھر اس کے بعد یہ اسلام کا جو آخری نبی کی امت کا سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا. تو اس لیے آج کی کلاس بہت ہی میں سمجھتا ہوں محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ آپ لوگ اٹینڈ کریں، اور چونکہ ہم مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے. دوسری بات یہ کہ چونکہ ٹاپک بہت بڑا ہے، اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، سیرت النبی کے اوپر جتنا مٹیریل موجود ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے. تو ہم چونکہ تاریخ کے حوالے سے ہم نے شروع کیا ہے تخلیق کائنات سے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ایک تیزی کے ساتھ گزرنا ہوگا، لیکن اگر آپ سب کی توجہ رہی تو انشاءاللہ ہم یہ کام بہت آرام سے کر لیں گے. اچھا، اب جو ہے کیونکہ کلاس کا عنوان بھی کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے، تو اس وجہ سے میں میک شیور کروں گا کہ جو بھی ڈاٹس ہیں وہ کنیکٹڈ رہیں اور آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے آپ لوگ کوئی چیز مس کر جائیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پلیز اسٹے ود می سو دیٹ وی کین موو فارورڈ. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کریں گے. یہ آپ کا چارٹ ہے جو میں نے ہسٹری کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس کو دیکھتے رہا کیجیے. یہ ایک نیا چارٹ ہے جس کو کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ سائملٹینیس کتنی امپائرز چل رہی تھیں اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہ ٹائم وائز، یہ ٹائم لائن کے لحاظ سے آپ کو نظر آئے گا کہ شروع میں کیا تھا اور پھر بعد میں امیہ کیلیفٹ کے بعد پھر کتنی پیرالل جو ہیں وہ امپائرز چل رہی تھیں. ہم نے آلریڈی کریشن آف دا یونیورس کور کیا، 25 پروفٹس آف اللہ کور کیے، اور پھر آج ہم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی زندگی کے اوپر بات کریں گے. اچھا، اب اگر تھوڑا سا جس طرح کہتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ، لاسٹ ہم نے بات کی تھی تمام انبیاء علیہ السلام کی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے بات کر کے وہاں پہ اینڈ کیا تھا. اب دیکھیے کہ تمام پیغمبروں میں، اب چونکہ قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے تو ہم انہی کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں پیغمبر اور بھی آئے. کہاں آئے، کیا نام تھا ان کا، کیا ان کی شریعت تھی، کیا تعلیم تھی، یہ سب ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ کہ لوگوں کی جو لوگوں نے جب ریسرچ کی اور تھوڑا سا سوچا اور پھر ہسٹری اسٹڈی کی، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہے جو فادر آف مریم تھے جس کا ذکر لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، عمران، شاید وہ بھی پروفٹ تھے. حضرت خضر علیہ السلام جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ کیا تھا، شاید وہ بھی پروفٹ تھے. پھر ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے، آئزیہ تھے، ارمایا تھے جس کو جرمایا بھی بولتے ہیں، حضرت شیمیول جنہوں نے طالوت کو کنگ بنایا تھا، حضرت لقمان جن کی حکمت مشہور ہے، زورواسٹر جن کا مذہب جو ہے وہ کافی زور پکڑ گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک، بدھا جو تھے، گوتما بدھا، سوکریٹیز، سقراط، لاؤزی، کنفیوشس جو چائنا میں تھے، کرشنا راما انڈیا میں تھے، اور عزیر علیہ السلام جو کہ
جو کہ فلسطین کی تباہی کے وقت جب وہ تھے اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ شہر دوبارہ کیسے آباد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی تھی اور پھر اٹھایا تھا. تو بہرحال تو یہ تمام، یہ اس لیے میں نے مینشن کرنا ضروری سمجھا کہ ہم لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت دفعہ لوگ آپ لوگوں سے ذکر کریں گے، تو آپ لوگوں کو اس میں اللہ عالم ہی کہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں قرآن شریف میں صرف 25 پیغمبروں کا بتایا گیا ہے. اچھا، اب اگین کنیکٹنگ فرام پاسٹ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے پاس بہت سے میریکلز تھے، پھر انہوں نے کروسیفائی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. تو ان کے تقریباً 60 50 60 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوا، پال. اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا، وہ جو تھا، یہودی تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر لیا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھے پوری انجیل بتاتے ہیں، یا مجھے سب پتا ہے. اور اس نے پھر لکھنا شروع کیا، پورے یورپ میں اس نے خط و کتابت شروع کی، اور اس نے اس طرح سے شو کیا کہ جیسے جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ ہر چیز اس کے پاس ڈاکیومنٹڈ ہے. اور پھر اس نے اس کی پریچنگ شروع کر دی. اسی طرح سے پھر تقریباً آپ سمجھیے کانسٹنٹائن جب آیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ کرسچینٹی قبول کر لی، اور وہ بھی اس نے اپنی قوم کے لیے یا اپنے آپ کے لیے کہ وہ زیادہ اس کو طاقت مل سکے، شہرت مل سکے، اس کی وجہ سے کی تھی. لیکن بہرحال تو اس نے پھر کرسچینٹی کو عام کیا. تو تھوڑا بہت جو پال نے پورے یورپ میں کیا تھا، جس میں ظاہر سی بات ہے مڈل ایسٹ کے علاقے بھی شامل تھے، لیکن یہ کہ پھر رومن امپائر پوری کی پوری جو ہے کانسٹنٹائن کے ہاتھ پہ کرسچن ہو گئی تھی. اور اس طرح سے ان کا جو بلیف تھا وہ بیسیکلی چینج ہو کے وہ فادر، سن اور ہولی اسپرٹ کا ہو گیا تھا. یعنی باپ ہے، بیٹا ہے، اور جو ہے وہ ایک روح ہے. تو ان چیزوں کو انہوں نے پھر آگے چلانا شروع کر دیا. اور پھر کانسٹنٹائن نے یہ کیا تھا کہ اس نے کرسچینٹی کے علاوہ ہر مذہب کو بین کر دیا تھا، یعنی لوگوں کو قید کر دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس کا لازم اثر یہی تھا کہ پھر بہت سے لوگوں نے، آلموسٹ ہر کسی نے رومن امپائر میں عیسائیت قبول کر لی تھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ اچھا، اب یہ جو مشنری، جو پال کی مشنری تھی خاص طور سے، اس کا ایک نقشہ ہے، یہ آپ لوگ بعد میں آرام سے دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح سے اس نے فلسطین سے اٹھ کے پھر کہاں کہاں اس نے ٹریول کیا. اس نے باقاعدہ خطوط لکھے لوگوں کو، اور پھر کرسچینٹی کی طرف مائل کیا، اور اس طرح سے اس کو سینٹ پال اس نے اپنے آپ کو بنا لیا. اچھا، اور کرسچینٹی کی میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ 3 قسم کی مین کرسچینٹی ہے. جو ہے رومن کیتھولکس ہیں، جو ویسٹ میڈیٹرینین سی کی طرف ہیں. ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، جو ایسٹ میں ہیں. اور پھر پروٹیسٹنٹس ہیں، جو نئے شروع ہو گئے اور جنہوں نے پھر بیسیکلی کیتھولکس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور اب وہ بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے کرسچنس ہیں. اچھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو سفر تھا اس کا ایک نقشہ ہے، اس کو بھی آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا. اچھا، اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اچھا، ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور میرے پاس سلائیڈز وغیرہ میں نے بہت بنائی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ بعض ٹاپکس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں کور کروں گا، اور دوسرے ٹاپکس کو میں بہت بریفلی کور کرتے ہوئے آگے نکل جاؤں گا. لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ میں ریکارڈنگ اور سلائیڈز شیئر کروں گا نا، تو سلائیڈز میں پھر آپ کو ساری ڈیٹیل بھی ملے گی انشاءاللہ. تو اگر کوئی پارٹ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس پہ تفصیل نہیں ملی، تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ جو میری پوری دوسری کلاسیں ہیں، وہ اس کا بھی میں لنک آپ کو، سوری میں لاسٹ ویک بھیج نہیں سکا، اس ویک آپ کو اس کا بھی لنک انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دوں گا. اچھا، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام سے آنے والے جو پہلا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک تقریباً 600 سال گزرے. اس میں کوئی نبی نہیں آیا. یہ دورانیہ جو ہے، اس میں آہستہ آہستہ، کیونکہ کرسچینٹی بھی بہت زیادہ تو پھیل نہیں سکی. جو اس کی اصلی کرسچینٹی تھی، وہ تو صرف 70 لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ بلیو کیا تھا. تو اس دوران کیا کیا ہوا، اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. کہ اس زمانے میں یہودیت تھی، جوڈزم، کرسچینٹی، عیسائیت، زورو ایسٹرینزم یعنی زرتشتی، یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، مجوسیت بھی جسے کہتے ہیں، یہ لوگ تھے. اور پولیتھیزم یعنی آئیڈل ورشپنگ، بتوں کی پوجا ہوتی تھی. تو اس قسم کے مذاہب جو ہیں وہ ان علاقوں میں، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں یا فلسطین کے قریب قریب علاقوں میں، اور خاص طور سے مکہ مکرمہ میں، چونکہ یہاں پہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی دوسرے چند مذاہب تھے. اچھا، اب یہ ایک تھوڑا سا چارٹ ہے، اگین آپ لوگ اسے دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح سے جو جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا مذہب کب شروع ہوا، تو اس لحاظ سے پھر ہمارا جو حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا کیا پیرالل کنیکشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہودیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی یہودیوں کا بہت زور ہو چکا ہے اسرائیل میں، لیکن اس دوران بہت لوگوں کو سوال ہوتے ہیں کہ یہودی کون تھے، کہاں سے آئے اور پھر کہاں کہاں چلے گئے. تو جوڈزم جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ 323 سے لے کے اور 31 بی سی میں جو ہے اس کا تھوڑا سا ایز اے ریلیجن کافی زور نظر آیا. اور پھر اسرائیل کی آپ سمجھ لیے کہ ارلیسٹ مینشن آف اسرائیل جو ہے وہ 1213 سے 1203 بی سی میں اس کا ذکر آیا. اچھا، جوس جو ہیں وہ بعد میں پھر رومن امپائر میں ہر جگہ پھیل گئے تھے، خاص طور سے جس کو ہم ڈائیوسپورا کہتے ہیں، یعنی تارکین وطن، وہ مختلف جگہوں پہ پھیل گئے. انہوں نے اپنے اپنے غلامی میں زندگیاں گزاری، بعض جگہوں پہ تھوڑا سر اٹھایا تو ان کو کرش کر دیا گیا. تو ان میں بہت قسم کے یہودی تھے، جن میں فیریسیز، دی سیڈوسیز، دی ایسنس اینڈ زیلٹس. اچھا، اب آپ ایک چیز کو صرف پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ یہ چیزیں رکھ لیں کہ یہ بھی ایک خاص قسم کی ذات تھی. جس طرح انڈیا میں آج کل جو ہے وہ آج کل تو خیر تھوڑا زور کم ہے، لیکن ان میں جو کاسٹ سسٹم ہے یہ یہودیوں میں بھی تھا. اور یہ اسی طرح سے، یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسی ٹائپ کا کاسٹ سسٹم وہاں بھی تھا. اب انشاءاللہ اس کو میں ریفر کروں گا ٹورڈز انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشن میں. اچھا، اسی طرح سے کرسچینٹی تھی، ہمیں پتا ہے. اس کے بعد زورو ایسٹرینزم جو ہے یہ ایک کافی اثر پکڑ گیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں کا خدا تھا یہ، جس کو پھر بعد میں آہستہ آہستہ چینج ہو کے انہوں نے جو ہے اس کو آگ کی پوجا کرنے لگے. ان کا بیسک جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا بنی تھی، کائنات کی تخلیق کے وقت دو قسم کی طاقتیں تھیں. ایک جو ہے وہ اہورا مازدا، یعنی خدا کے پجاری، دانا، عقل مند تھے، یعنی گڈ فورسز تھیں. اور ایک اہریمان، دا ایول فورسز تھیں. اور چونکہ the fire served as representation of Ahura Mazda تو وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. تو یہ بیسیکلی ان کا یہ بلیف ہے. اور اس میں ظاہر بات ہے ڈیٹیلز بہت ہیں، لیکن زیادہ تر یہ لوگ ایران کے اور قریب قریب کے علاقوں میں پائے جاتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کا ایگزسٹنس اچھے خاصے یعنی کہ لوگوں میں یہ تھا. پھر پولیتھیزم، یعنی یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی تعلیمات چھوڑ کے جو ہے وہ بتوں کی پوجا شروع کر دی. ہمیں شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آج تک ملتا ہے. تو یہی چیزیں پھر وہاں بھی شروع ہو گئی تھی. لوگوں نے بت بنا لیے تھے کعبہ شریف میں، بہت بڑے بڑے بت لا کے رکھ دیے تھے، العزا اور منات وغیرہ. اور وہ جو ہیں وہ بہت سی چیزیں اس طرح کی شروع ہو چکی تھیں. اور یہ ایک بہت ہی جاہلیت کا دور ہو چکا تھا. لوگ جو ہیں وہ ایون دو کے ریلیجن تو تھے، لیکن ان کا بیسیکلی زندگی گزارنے کا صرف مائٹ از رائٹ والا سلسلہ تھا. جس کے پاس جتنی طاقت تھی وہ اس کو یوز کرتا تھا. غریب پستے تھے، عورتیں پستی تھیں. اور ہر لحاظ سے ایک جو سوشل لائف تھی یا جو سوسائٹی تھی وہ بہت ہی انجسٹ سوسائٹی تھی اور بہت زیادہ ظلم ہوتے تھے وہاں پہ. اچھا، ان چیزوں میں پھر ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ سعودی عرب کے قبائل، کیونکہ آج تک پوری دنیا میں، خاص طور سے اب افغانستان میں یا ایون سعودی عرب میں اور ایجپٹ میں، قبائلیوں کا بہت بڑا اثر ہے. یعنی ایسے ایسے قبائل ہیں جو جن کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک ایک یعنی سمجھیے کہ باندھا ہوا ہے اپنے آپ کو اپنے قبیلوں سے، اور پھر وہ انہی کے لحاظ سے ایکٹ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے خلاف دشمنی میں لڑتا تھا. اس وقت مکہ مکرمہ میں تقریباً 700 قبیلے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ان میں پھر آپ قبیلوں میں آپ سوچ لیجئے کہ جو مکہ مکرمہ کے تھے ان میں قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، لیکن اس کے پھر سب قبیلے بھی تھے. لیکن جو کلانز جو قبیلے اور سب قبیلے تھے ان میں بنو ہاشم، بنو غالب، بنو محارب، بنو امیہ، بنو عبد الشمس، اس طرح کے بہت سے قبائل تھے جو آپس میں دوستیاں بھی کرتے تھے لیکن لڑتے تھے بھی تھے. اور پھر جنریشنز ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. تو یہ ایک تھوڑا سا چارٹ مجھے انٹرنیٹ میں ملا ہے، یہ بھی آپ لوگ دیکھیے گا کہ ان کے جو ٹائٹلز تھے، جو ان کے قبائل تھے، ان کے کس طرح سے ان کے لیڈرز کون کون تھے.
اچھا یہ دیکھیں، یہ ٹرائب سارے اب آپ کو اس میں ایک چارٹ میں ملے گا کہ کون سا ٹرائب کہاں پہ تھا، یمن کی طرف یا مدینہ منورہ کی طرف، یہ سارے ٹرائبس کے نام ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جو پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے ان کی پوری ایک کہانی تھی، اور اس کے بعد اس کی ایک وہ ہے کہ عمرو بن لحی ایک شخص تھا جو شام میں بت پرستی اس نے دیکھی تو اس کو بڑا پسند آیا، اور وہ ایک چھوٹا سا بت لے کے آ گیا تھا۔ اس کے بعد سے پھر سعودی عرب میں خاص طور سے مکہ مکرمہ میں اور قریب قریب کی جگہوں پہ انہوں نے بت لا لا کے، اور یہ سارے بت ہیں جن کا کچھ کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہوا ہے، اور جو ہے ان بتوں کو انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ ان کا جو العزا، اللات، منات، یہ سارے حبل، یہ سارے وہ تھے جو ان کے بت سمجھے جاتے تھے، اور ان کو یہ اپنا مانتے تھے کہ ہم انہی سے مانگیں گے اور انہی سے ہماری تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اچھا شاعری عرب میں بہت مشہور تھی کیونکہ لینگویج میں یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ ون آف دا تھنگس کہ جس میں یہ لوگ بہت ایکسٹریملی اچھے تھے وہ ان کی لینگویج تھی۔ تو شاعری سے ان کو بہت پیار تھا، جس چیز کے لیے ان کو، جس چیز سے محبت ہوتی تھی، چاہے وہ شراب ہو، گھوڑا ہو، ان کی کوئی سواری ہو، اس کے اوپر یہ بہت لمبی لمبی قصیدے اور شاعریاں کیا کرتے تھے۔ اور یہ ان کی زبان آج تک اس علاقے کے لوگوں کی عربی زبان جو ہے وہ بڑی اوتھینٹک ہے۔ وہیں اسی زمانے میں ایک امر القیس ایک شاعر تھا جس نے 7 معلقات، جس کو بعد میں حرم شریف میں بھی، کعبہ شریف میں لٹکائی گئی تھیں، اس کی پومز تھیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھیں۔ تو بہرحال یہ لٹریچر کا ایک بہت بڑا شاعر مانا جاتا تھا۔ تو اب ہم نے ذکر کر لیا کہ اس وقت سوسائٹی کس طریقے سے چل رہی تھی۔ سعودی عرب کا محل وقوع یا نیبرنگ کنٹریز، یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ ویسٹ میں ہمارا پورا بحر احمر ہے، یعنی کہ ریڈ سی ہے، پھر آپ کے ایسٹ میں جو ہے پورا پرشین گلف ہے، نیچے جو ہے ساؤتھ میں خلیج عدن ہے جو یمن کے نیچے ہے، یا بحر عرب ہے، عریبین سی ہے۔ تو اسی طرح سے لیکن یہاں پہ پھر یہ جو چھوٹا سا سنائی پیننسولا ہے، اس سے پھر ایک جو سوئس کینال نکلی ہے جس کے بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، وہاں سے پھر وہ میڈیٹرینین سی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، جس سے بہت سی تجارتیں اور جہاز، اور آج کل بھی جو لڑائی ہو رہی ہے یمن کے ہوتیز اور اسرائیلیوں میں، تو وہ یہاں سے جو جہاز جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے میڈیٹرینین سی، تو یہاں پہ انہوں نے حملے کیے ہوئے ہیں تاکہ جو اسرائیل کو جو ہے کم سے کم ہیلپ پہنچ سکے، اور یہیں سے وہ میزائلز مارتے ہیں جو ڈائریکٹ اسرائیل کی طرف بھی مارتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ دوسرے ڈرونز بھیجتے ہیں تاکہ ان کو چیک میں رکھ سکیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کبھی ذکر کریں گے۔ یہ سارے دیکھ لیا آپ لوگوں نے۔ اچھا ایک اور ٹاپک جو یہودی جو مدینہ منورہ میں تھے، ان کے 3 ٹرائبس تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب اس کو آپ بہت ڈیٹیل میں فی الحال نہیں کیونکہ ہم لوگ بہت تیزی سے چل رہے ہیں، تو یہ 3 قبائل تھے جو وہاں آباد تھے۔ اب یہ غالباً کب آئے ہوں گے؟ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکالا گیا تھا، کہ ان میں بہت سے قبائل پھر ادھر ادھر چلے گئے تھے، بہت سے سارے تو کھو گئے، ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں ملتا، لیکن بعض ان کے چھوٹے چھوٹے قبائل موو ہو گئے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں 3 قبائل تھے۔ اسی طرح سے وہاں پہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے 2 اور قبیلے تھے، اوس اینڈ خزرج۔ تو یہ بیسیکلی 5 قبیلے ہو گئے۔ اچھا اوس اینڈ خزرج حالانکہ یہودی نہیں تھے لیکن آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ان کو لڑانے کا سبب یہودی قبائل تھے۔ تو یہودی قبائل جو ہیں ان کو ہر وقت لڑاتے رہتے تھے۔ تو ایک بہت ہی مدینہ منورہ میں بھی بہت ہی ٹینشن والا ماحول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اچھا اب ابراہہ کا ذکر کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ کیلنڈر اس وقت نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا سال ہے اس کو کہتے ہیں عام الفیل، یعنی ہاتھی والا سال۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے ہمیں تو اب پتہ ہے کہ 570 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 570 میں ہی ابراہہ نے حملہ کیا تھا کعبہ شریف پہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھیج کے پروٹیکٹ کر لیا تھا۔ تو جو ابراہہ نے، یہ وہ زمانہ تھا، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ابراہہ ایک عیسائی ہو گیا تھا، حبشہ میں رہتا تھا یہ اس علاقوں میں، یہاں سے اس نے سمندر کراس کر کے یمن میں آ گیا تھا، اور اس نے بہت بڑا ایک چرچ بنایا تھا، اور پھر اسی کی وجہ سے کہ میرے چرچ میں اتنے لوگ کیوں نہیں آتے اور حرم شریف کیوں جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اس نے یہاں پہ حملہ کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھیج کے اس کو جو ہے واپس، یعنی کہ اس کو قتل ہو گیا، اس کے سارے لوگ، اس کے ہاتھی سب ختم ہو گئے۔ بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہے تاریخ میں بھی، اور سورہ الم تری کیف میں بھی اس کی بہت ڈیٹیل موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ابراہ اٹیک جو ہے یہ میں نے سلائیڈ بنا دی ہے، تو اس کو انشاءاللہ آپ لوگ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا۔
اچھا، اب تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع کرنے سے پہلے اب ہم تھوڑا سمرائز کر لیتے ہیں کہ ابھی تک کیا ہو رہا تھا پچھلے 600 سال میں. تو دیور 4 مین ریلیجنس تھے، وہ ہم نے ذکر کر لیا. عربین پیننسولا جو تھا وہ بہت قبائل اور سب قبائل میں ڈیوائیڈڈ تھا. جو مسلمانوں کی مکہ میں ٹریڈ تھی جس سے وہ مطلب اپنا ذریعہ معاش چلاتے تھے، وہ تھا ان کا سیریا، عراق، یمن اور ایجپٹ میں تجارتی سفر. وہ جاتے تھے، وہاں سے چیزیں خریدتے تھے، یہاں کے بیچتے تھے، یہاں سے چیزیں لے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے. لیکن مدینہ منورہ میں وہ لوگ جو ہیں، کیونکہ باغات تھے، کھجور کے باغات تھے، اور جو ہے وہ اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹ کرتے تھے، تو وہ ان کا بزنس اس طرح کا تھا. حالانکہ شہر بہت زیادہ دور نہیں تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو جہاں پہ جس چیز کی اویلیبلٹی ہوتی تھی اس لحاظ سے لوگ بزنس کرتے تھے. اور شاعری کو بہت پسند کیا جاتا تھا، قبائل آپس میں لڑتے تھے، اور قریش قبیلے کو تھوڑی سی زیادہ اہمیت تھی، کیونکہ ان لوگوں کے انڈر کعبہ شریف کی ٹیک کیئر تھی، کہ کعبہ شریف کی حفاظت اور اس کے اندر سارے انتظامات جو ہیں وہ قریش قبیلے کے ہاتھ میں آتے تھے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اینسسٹر تھے انہوں نے دار الندوہ بنایا تھا، اور پھر وہ ٹرپس وہی آرگنائز کرتے تھے. یہ دار الندوہ وہی ہے جس کو جو ہے بعد میں یہ ابو جہل اور ان لوگوں نے اسی جگہ کو یوز کر کے پھر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائیں. ان کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے زمزم ری ڈسکور کیا تھا. یہ تاریخ بھی آپ سب کو پتا ہوگی. سلیوری واز کامن، سلیوری کامن تھی، جو غلام ہوتے تھے، لیکن آج کی طرح کی نہیں. ان سلیوز کے بھی بہت رائٹس تھے، ایون دو کہ کفار ان کے پر بہت ظلم کرتے تھے. لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاشرے کو چینج کیا، تو پھر انہی سلیوز میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی بنے. عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینیج ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کنیکشن ہے، وہ پیور لینیج ہے، یعنی کہ بیچ میں کوئی ایسی اولادیں نہیں ہوئی جو آؤٹ آف ویڈ لاکس ہوں، کہ آؤٹ آف شادی یا نکاح کے بغیر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سب کو جو ہے اس طرح کے خاندان میں رکھا کہ جو بہت پیور تھے. ان کی والدہ بھی بہت اچھی فیملی سے تھی، نوبل فیملی سے تھیں، اور قریش بہت ریسپیکٹڈ تھے. اور basically Allah's blessings were always with anyone and everyone who had any kind of relationship or association with Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شروع کرتے ہیں. تھوڑی سی ان کی جو کیریکٹرسٹکس تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک بزرگی کے، محبت کے، سمجھے کہ طاقت کے اور ہر چیز لحاظ سے وہ ایک بہت ہی ہیومینٹی کے لحاظ سے وہ ان سب چیزوں میں بہتر تھے. ان کی فزیکل کیریکٹرسٹکس جو تھیں وہ ایک ایگزامپل تھیں آئندہ آنے والے وقت تک، بلکہ قیامت تک یہ چیزیں سب رہیں گی. بہت سی فزیکل مورل کیریکٹرسٹکس آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیئر آر سم آف دوز. تو کچھ ایسی تھیں. ان کا چہرہ ہر وقت روشن رہتا تھا، جیسے کہ کسی اندھیرے میں یا کسی دوسری جگہوں پہ جہاں پہ باقی سب چیزیں ماند پڑی ہوں، ان کا چہرہ دمکتا ہوا تھا، چمکتا ہوا. وہ ہر وقت بہت ہی ہمبل رہتے تھے، اور لوگوں کو لیڈ بھی کرتے تھے، تو ان کی ہیوملٹی ان کے اندر رہتی تھی، انکساری تھی. اور جب بھی وہ واک کرتے تھے تو اپنا چہرہ زمین کی طرف رکھتے تھے، یعنی کہ تاکہ اسے تکبر کی کوئی جھلک ہی نہ آئے. اور انہوں نے کبھی بھی دولت پہ اور فیم پہ، یعنی مشہوری پہ کبھی بھی کانسنٹریٹ نہیں کیا. ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، جن اور انس اور ہر کسی میں جو بہترین مخلوق ہو سکتی ہے، یعنی انسانیت سب سے بہترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور ان میں سے سب سے جو اشرف ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سے بھی کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو، اور اگر تم ان سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. قرآن شریف میں آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ جو ہے اگر تم قل ان تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے بھی محبت کرو، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں کامیاب کر دے گا.
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں کسی چیز سے خوف زدہ نہیں تھے، کسی چیز سے شرم کی اس وجہ سے کہ شائع نہیں ہوتے تھے کوئی صحیح چیز بولنے سے یا لوگوں پہ رحم کرنے کے لیے. ان کا جو ہے زندگی کا بہت زبردست بیلنس تھا، اور یہ ایسا بیوٹیفل بیلنس تھا کہ اس کا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ذکر کریں. اور انہوں نے ہمیشہ پریفر کیا لوگوں کو معاف کرنے میں، اور یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ میں، رادر دین کہ ان کے اوپر ساری حدیں نافذ کی جائیں. وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. اگر بچے کوئی آ جاتا تھا تو پہلے خود سے اسے سلام کرتے تھے. تو یہ ساری خصوصیات تھیں، اور یہی وہ سنتیں ہیں جو آج ہم اپنے زندگیوں میں بھول چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مومن ہے اس کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے. اور پروفیس جینٹلنس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل گفٹس فرام اللہ. ان کا جو اخلاق تھا، ان کا جو کردار تھا، یہ باقاعدہ ایک تحفہ تھا اللہ کی طرف سے. اور آپ سوچیں جب اللہ تعالیٰ تحفہ دے تو پھر اس سے بڑھ کے کیا چیز ہوتی تھی. اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا. ان کے والد عبداللہ، عبد المطلب، پھر یہ پورا چل رہا ہے جو میں نے بتایا تھا نا، پیور لینیج. ان میں تقریباً 9 جنریشنز کے بعد ایک تھے، ان کا نام تھا فہار، اور ان کا دوسرا نام تھا قریش. انہی کے نام سے قریش قبیلہ مشہور ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ قریش کیوں کہلاتے تھے یہ سارے. اس کے بعد آپ اوپر چلے جائیں تو اس کے بعد آپ کو تقریباً 20 جنریشن کے اوپر ایک عدنان ملیں گے. ان کا بھی تاریخ میں بہت زیادہ ذکر ہے. اور اس کے بعد تقریباً 50 جنریشن مزید چلے جائیں اوپر تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کنیکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد تھے وہ تھے عبداللہ اور پھر آمنہ، بی بی آمنہ، ان کی اولاد تھے. اب عبداللہ کی تو ہم نے اینسسٹرز کا ذکر کر دیا آپ سے کہ کس طرح وہ ملتے تھے، کیونکہ کلاب کا ذکر وہاں بھی ہے. حضرت بی بی آمنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، ان کی بھی جنریشن اوپر جا کے کلاب سے ہی ملتی تھی. تو اس لحاظ سے ان کی کافی پہلے سے رشتہ داری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوری، یعنی عبداللہ اور آمنہ بی بی کی آپس میں 3-4 جنریشن پہلے جا کے ان کا خاندان کنیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو ہے یہ ان کی شادی ہوتی ہے دونوں کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ کی جو ہے وہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے واپس آ رہے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. پھر ان کی پیدائش ہوتی ہے. تو یہ ساری ہسٹوری چونکہ آپ سب کو پتہ ہے تو میں ان کو بہت بریفلی چلوں گا، لیکن پھر خاص چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، اور پھر کوشچن آنسر اور ڈسکشن میں پھر ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ جا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش زیادہ تر روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوئی. پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، بہار کا موسم تھا، اور شیب بنو ہاشم مکہ مکرمہ ایک علاقہ تھا جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. سعودی عرب ملک کا نام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا تھا. بعض میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی آمنہ کو ایک آواز آئی تھی کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا. اللہ عالم. اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے ان کے والد کا انتقال ہوا. پھر وہ بی بی آمنہ نے ان کو اپنے پاس رکھا، لیکن اس زمانے میں ایک ٹریڈیشن تھا کہ لوگ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو کسی اچھے علاقے میں بھیج دیا جاتا تھا. اس کی وجوہات یہ تھیں کہ صحت کے اعتبار سے اچھی ان کی پرورش ہو جائے گی، اور پھر اس زمانے میں چونکہ عربی سب کی بہت اچھی تھی تو وہاں پہ جو ایسے علاقے تھے گاؤں ٹائپ کے، تو وہاں بھی ایک گاؤں تھا جسے کہتے ہیں بنی سعد. یہ طائف کے قریب ہے. الحمدللہ میں یہاں وزٹ کیا ہے، بہت خوبصورت سی جگہ ہے، لیکن ہے تو ریگستان، لیکن یہ کہ اس احساس سے خوبصورت ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی وہاں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں جنہوں نے ان کو پالا. یہ لے گئی تھیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان کو پالا. پھر یہ واقعہ ہوا کہ جب وہ تقریباً 4 سال کے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا جس میں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کے ان کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس میں سے کوئی کالی سی چیز تھی اس کو اٹھا کے پھینکا. پھر زمزم کے ٹھنڈے پانی میں کا پیالہ منگایا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا، اسے دوبارہ سینے میں رکھ کے سینہ سی دیا. یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس سے جو ہے وہ بہت ڈر گئی تھیں حلیمہ سعدیہ، تو ان کو واپس کرنے گئیں. لیکن بہرحال پھر چونکہ ان کے یہاں بہت برکتیں آ چکی تھیں ان کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے ان کو کچھ سال اور رکھا. پھر واپس جب کیا تو اس کے جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، بی بی آمنہ کا، یعنی ان کی والدہ کا. اس کے بعد پھر وہ اپنے
دادا ان کے تھے حضرت عبد المطلب، پھر انہوں نے پرورش کی، پھر دادا کا انتقال ہو گیا جب وہ 8 سال کے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ابو طالب یعنی ان کے جو چچا تھے، چچا نے ان کی تربیت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے چچا سے بہت زیادہ گہرا تھا۔ انہی کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور پھر اس کا ذکر بھی آگے چل کے آتا ہے۔ اچھا، یہ سارا واقعات بھی ہوئے، یقیناً آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہ حضرت ابو طالب جو ہیں انہیں لے کے نکلے سفر میں، تجارت میں، تو وہاں پہ جو ان کو ایک شخص تھا، بحیرہ مونک تھا، ایک کرسچن، اس نے ان کو پہچانا، اور پھر ابو طالب کو بتایا، ابو طالب نے یہ باتیں آ کے اپنے شہر میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کو بتائیں، اور اس طرح سے یہ تمام چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت خوددار تھے، اور چونکہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ تھے تو چیف مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھے، لیکن ان کی جو فائنینشیل حالت تھی وہ اچھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے اور ان کے آلریڈی کوئی 11-12 بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاؤس ہولڈ میں آئے تو حضرت ابو طالب نے محسوس کیا کہ ہر چیز میں برکت آ گئی، جو کھانا کم پڑتا تھا اب کم نہیں پڑ رہا، ہر چیز میں برکت آ گئی، خوشحالی آ گئی، لیکن یہ کہ بہرحال فائنینشلی وہ کمزور ہی رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں سوچا کہ میں کسی مزید کام آؤں اپنے چچا کے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو شروع کا زمانہ تھا ان کی جوانی کا، تو وہ ایک سمجھیں ایک چرواہے کی جاب انہوں نے کی، یعنی کہ لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، شیپس چراتے تھے، اور اس سے جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا تھا وہ حضرت ابو طالب کو لا کے گھر میں دیتے تھے، اور جو ہے ان کو ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی بالکل ایک یتیم بچے کی زندگی تھی، لیکن یہ کہ جس طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہا ہے کہ ایک بکری کو کہتے ہیں، بکری اور شیپ وغیرہ کے پاس اسی وجہ سے سنت ہے کہ اگر آپ ان کو گھر میں رکھیں یا چرائیں تو یہ بھی ایک سنت میں شامل ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ان میں کچھ واقعات ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے ایول سے ان کو دور رکھا۔ ایک دفعہ وہ بکریاں چرا رہے تھے، تو کہیں جس طرح آج کل پارٹی ہوتی ہے گھروں میں، تو یوتھ جو ہے پارٹی کر رہے تھے، وہاں پہ موسیقی کے آلات بھی تھے، اور لوگ وجہ سے بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، ان کو بھی دوسرے لڑکوں نے شوق دلایا، تو وہاں جب گئے تو ان کو باہر ہی جانے سے پہلے وہاں نیند آ گئی، سو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں بچا لیا۔ اسی طرح سے بہت سے واقعات ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مدد موجود تھی اللہ تعالیٰ کی، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ بچا لیا جاتا تھا۔ اچھا، چونکہ وہ ان کی عزت بہت تھی، انہوں نے کبھی کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کیا تھا، تو ان کے دوست، احباب اور بڑے چھوٹے سب ان کی عزت کرتے تھے، تو ان سے پھر فیصلے بھی کرواتے تھے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑی جنگ تھی دو قبائل میں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبیلوں کا کسی کا ساتھ تو اس وجہ سے دیا کہ ابو طالب جس سائٹ پہ تھے، لیکن انہوں نے اس میں تیر جمع کر کر کے ساتھ دیا، لیکن بعد میں اسی جنگ کو جا کے انہوں نے 20 سال پرانی جنگ کو، انہوں نے 20 سال کیا پوری جنریشنز والی جنگ کو انہوں نے ختم کروا دیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ہوتی رہتی تھیں۔ پھر اسی دوران پھر ان کا جب سیکنڈ جاب کا انہوں نے سوچا، جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا بھئی ہم نے یہ جاب کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن ایک انسان تھے، اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے لحاظ سے ان کو بھی ذہن میں چیزیں آتی تھیں کہ بھئی میں اور کس طرح سے کارآمد ہو سکتا ہوں اپنی سوسائٹی کے لیے۔ تو اسی دوران انہیں کسی نے بتایا کہ ایک ٹریڈ کاروان جاتا ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں، تو وہ ان کے کسی ایک ایجنٹ کے ساتھ ہو گئے، وہاں ٹریڈ پہ گئے، وہاں بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ کسی نے ان کو پہچانا، کسی مونک نے، اور پھر جو ہے یہ تمام چیزیں، میسرہ جو حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا، اس نے آ کے ساری سٹوری بتائی، اور بتایا کہ اس میں اس کیروان میں بہت فائدہ ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، ایمانداری تھی، محبت تھی، اور جو دوسروں کا ہیلپ کرنے کا جذبہ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے بہت اچھے پیسے کمائے۔ تو اس طرح سے ان کی چیزیں آگے بڑھیں، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی شادی ہوئی۔ اچھا، اب حضرت یہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے ایک اینسسٹرز کون تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد تھے خویلد، اسد، عبد العزیٰ، اور پھر قصی سے ان کا ملتا تھا، اور یہ وہی کلاب جس کے خاندان سے پھر بی بی آمنہ بھی تھی۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، دادا عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف اور قصی، تو اس طرح سے ان دونوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی 3-4 جنریشن پہلے خاندان ملتا تھا آپس میں۔
खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बहुत से प्रपोज़ल्स आते थे शादी के लिए। वो बहुत जो है वो अमीर थीं। उनके पहले 2 शौहर का इंतकाल हो चुका था, तो सारी दौलत इनके पास थी, लेकिन बहुत ही पाक-बाज़ ख़ातून थीं। तो इनसे बहुत से लोग सरदार और सब लोग शादी करना चाहते थे। इन्होंने सारी इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर इनके जो फैमिली मेंबर थे, वर्क़ा बिन नौफ़ल, इनके कज़न थे हज़रत खदीजा के। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ़ की और बताया कि इनके अंदर कितने अच्छे औसाफ हैं। तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने जो है वो अपने ख़ानदान वालों को भेजा, फिर इस तरह से बातचीत हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया और ये सारी डिटेल्स हैं कि उन्होंने पूछा कि भई मैं कैसे कैसे जिस तरह आजकल लड़कों का सवाल होता है बहुत ज़्यादा कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं फ़ाइनेंशियली कैसे उसको पूरा करूँगा? तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि अगर ऐसा हो कि वो जो ख़ातून से तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, उसके पास मतलब वो अमीर ख़ातून हो और पैसे का भी कोई इश्यू नहीं होगा और फिर वो हर लिहाज से एक रिस्पेक्टेड है उसमें, तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर ये शादी हो गई। इस शादी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 औलादें हुईं और ये शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई जब आप 25 साल के थे और रिवायत के मुताबिक हज़रत खदीजा 40 साल की थीं। ये बहुत खुशियों से रहे, बहुत ही अच्छी शादी थी, बहुत ही मोहब्बत से रहे और इनके 6 बच्चे हुए। जिनमें अल कासिम बेटा, फिर ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा और अब्दुल्ला। कासिम और अब्दुल्ला की डेथ बहुत ही इन्फेंसी में हो गई और फिर इनकी जो 4 बेटियाँ थीं, इनके फिर वाक़यात हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके 6 बच्चे थे हज़रत खदीजा से। फिर एक बेटा इनका और हुआ था एक दूसरी वाइफ़ से जिनका हम ज़िक्र आगे चल के करेंगे। अब शादी हो गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर इसके बाद बहुत से वाक़यात हुए क्योंकि अब वो मूव हो गए। पहले तो हज़रत अबू तालिब के साथ थे, लेकिन अब वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मूव हो गए और ये घर जो था यहाँ पे थोड़ा-सा जिस तरह बड़े घर बने होते हैं और जो जो लोग फाइनेंशियली बेहतर होते हैं, तो वो इलाके थे। तो यहाँ पे फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बहुत अमीर थे। यहीं पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से दोस्ती हो गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर बहुत से वाक़यात हुए, काबा शरीफ जो है वो बहुत उसमें दरारें आ गई थीं, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन का वाक़या हुआ, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही हिकमत के साथ कबाइलों की लड़ाई रोक ली और फिर हजर अस्वद को उन्होंने अपने हाथ से लगा दिया। 12 कबीलों ने, मुख़्तलिफ़ कबीलों ने चादर मँगाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे रखा। ये सब वाक़यात आप लोगों को पता हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती रहीं। अ, फिर अब ये देखिए अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसी दौरान क्या होता है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वाक़या, ये इनके ग़ुलाम थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी ने, उनके दोस्त ने लाके एक ग़ुलाम दिया जिसको फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुझे तोहफ़ा दे दो ये। तो वो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत करने लगा वो बच्चा। तो उसके बाद फिर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली उसे गोद ले लिया और बल्कि उसको अपनी अपनी विरासत में भी हिस्सा देने का ऐलान किया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो आयत नाज़िल हो गई कि जो गोद लिया बच्चा होता है, एडॉप्टेड चाइल्ड जो है, उसको विरासत नहीं मिलती। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। बहरहाल ये वाक़या रहा और हज़रत ज़ैद के जो है वालिद को ये असल में ये अग़वा हो गए थे मिस्र के किसी इलाके में, फिर इनको बेच के ये मक्का मुकर्रमा तक पहुँचे थे। तो इनके वालिद बेचारे, इनके वालिद-वालिदा ढूँढते रहते थे। जब उनको ये मिले एक दफ़ा, तो हज़रत ज़ैद ने ये डिसाइड किया कि वो वालिद के साथ नहीं जाएँगे बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहेंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को पूरी ऑटोनॉमी दे दी थी कि तुम डिसाइड करो। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर वो सारी ज़िंदगी फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे। अच्छा, इसी तरह से फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अब एक बेहतर घर में हैं, फाइनेंशियल हालात बेहतर हैं, तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर ले आए ताकि हज़रत अबू तालिब के फाइनेंशियल हालात बेहतर हो सकें कि एक बच्चे की परवरिश ये कर लें। इसी तरह से हज़रत जो अब्बास थे वो हज़रत अबू तालिब के दूसरे बेटे को अपने पास ले गए थे। ये सब देखिए ये मोहब्बतें हैं, एक-दूसरे की हेल्प करने के लिए उन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया या अपने पास ले गए। तो इस तरह से अब हज़रत ज़ैद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रह रहे हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घर में रह रहे हैं। ये दोनों बच्चे थे उस वक़्त और हज़रत अली जब मूव हुए हैं इनके यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो ये तकरीबन 6 या 8 साल के थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्योंकि अब ये तमाम वाक़यात हो गए मक्का मुकर्रमा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई, उनकी इज़्ज़त है, हर कोई उनके ऊपर बहुत मेहरबान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक यूनिक इंसान की हैसियत से पूरे माशरे में उनका नाम है। अब क्या होता है कि सन 610 हिजरी में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल है,
اچھا اس زمانے میں ایک تو یہ کہ تھوڑی سی ایک روایت بھی تھی کہ جب آدمی کی عمر تھوڑی 40 سال یا اس کے قریب قریب ہوتی تھی تو وہ کچھ کانٹمپلیشن کے لیے کسی غار میں یا کہیں جاتا تھا. ایک تو یہ بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بے چینی تھی کہ آخر یہ دنیا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہاں جاری ہے، لوگوں میں جو اتنا ظلم ہے، قبائل لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو پھر وہ غار میں جایا کرتے تھے اور ساری ساری رات بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے کہ آخر یہ دنیا کیا ہے. اسی دوران ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، یعنی ریڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. بہرحال انہوں نے 2 3 دفعہ کہا، پھر ان کو بھیجا اور پھر ان سے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. تو یہ 5 آیات جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلی وحی آئی تو یہ 5 آیات اتری. اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ. It is he who created man from clots of blood. Read, your Lord is the most bounteous, who has taught the use of the pen. He has taught man what he did not know. تو یہ پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کیونکہ بہرحال ایک فرشتے سے پہلی ملاقات اور کس طرح سے. تو وہ آئے، انہوں نے یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یہ زملونی زملونی، یعنی مجھے ریپ کرو، کمبل ڈالو میرے اوپر. تو بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہیں ریلیکس کیا. انہوں نے کہا آپ پریشان نہیں ہو، آپ سب کے ساتھ اتنے کائنڈ ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کوئی ایسی بری چیز نہیں کرے گا. یہ غار حرا کی ایک تصویر ہے جو کہ آج بھی اسی طرح سے پہاڑ ہے اور یہاں پر ہے غار حرا. اور یہاں سے اس کا راستہ ہے جو کہ تقریباً جب ہم وہاں تھے تو تقریباً 2.5 گھنٹہ لگتا تھا پہاڑ کے نیچے سے اوپر چڑھنے میں. تو کافی لانگ ٹریول ہے، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں اور یہی سمجھیے کہ پہلی جس کو جو غار حرا کی چوٹی کہتے ہیں. اب چونکہ کچھ گھر ور بن گئے ہیں اس کے قریب، یہ بھی کافی قریب نہیں ہے، کافی دور ہے، لیکن دور سے لی ہوئی تصویر ہے. یہ بھی آپ لوگ تفصیل سے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. یہ غار حرا کا ان سائٹ کا حصہ ہے کہ اس کی دیکھیں غار حرا میں یہ چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اور جب یہ غار حرا کے اندر سے باہر کی تصویر ہے، یعنی اندر آپ کھڑے ہیں تو یہ جو کلاک ٹاور ابھی سعودی عرب نے بنایا ہے، یہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے. تو تقریباً اتنا دور تھا جتنا دور کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. یہ غار حرا کے اندر کا حصہ ہے جہاں پہ اب لوگ جا کے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. اچھا اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی مل گئی، تمام چیزیں شروع ہو گئیں. پھر مکہ مکرمہ کا دور، پھر جو مورخین ہیں، ہسٹورینز ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 دور میں بانٹا ہے. ایک مکہ کا دور اور ایک مدینہ منورہ کا دور. مکہ کا دور جو ہے وہ تقریباً 13 سال ہے اور مدینہ کا دور جو ہے وہ تقریباً 10 سال ہے. تو ہم مکہ کے دور کی بات کر لیتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر تو آف کورس سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وائف نے اسلام قبول کیا. پھر ان کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی ابن ابی طالب، انہوں نے اسلام قبول کیا. زید بن حارثہ جو ان کے غلام تھے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر باہر نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. پھر حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ پھر حضرت عثمان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ نے اسلام قبول کیا. تو اس سیکوینس میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ کہ اتنا مشکل تھا وہ، کیونکہ ایک تو جہالت کا دور تھا اور لوگ سرداری اور قبائلی اس میں نشے میں تھے. تو صرف 40 لوگوں نے تقریباً، صرف سمجھیے کہ 3 سال میں صرف 40 لوگ اسلام لائے. اور لیکن ان 40 لوگوں نے پھر اسلام کو سیکھا، لیڈرشپ سیکھی، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویژن دیا، ان کو اللہ کی وحدانیت اور پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ تمام چیزیں. لیکن یہ 40 لوگ پھر ایسے سالڈ ہو گئے کہ جن کی وجہ سے پھر چیزیں آگے چل کے بہت اچھے انداز سے آگے بڑھیں اور اسلام پھر پھیلا. اچھا بہت سے ینگ لوگ بھی تھے اس زمانے میں، یعنی کہ 19 20 سال کے یا اس سے بھی کم. ان میں زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن زید. ان سب صحابیوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں یہ سارے، اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین.
اچھا عبداللہ مسعود نے جس طرح سے اسلام ایکسیپٹ کیا کہ جب وہ شیپس کو چرا رہے تھے، آ کے انہیں میسج ملا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، پھر انہوں نے اس طرح سے چیزیں آگے چلی. وہاں پہ ایک صحابی تھے ارقم، ان کا گھر بالکل جو کعبہ شریف طواف کر کے صحیح کرتے ہیں، صحیح کے بعد تھوڑی سی جگہ پہ آج کل کے لحاظ سے وہاں پہ ان کا گھر تھا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوز کیا کہ وہ دار الارقم اس کا نام بنا، ہاؤس آف الارقم، جس کے اندر اسلامی تعلیمات دی جاتی تھیں. وہی سمجھیے کہ ان کا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سینٹر پوائنٹ بن گیا، ایک سینٹرل لوکیشن ہو گئی، کمیونٹی سینٹر بن گیا، مسجد بن گئی. تو یہیں سے پھر اسلام کی دعوت آگے جاتی رہی. تو ایک ماسک، اسکول اور میٹنگ پلیس بن گئی. اور پھر کیونکہ اس وقت تک ابھی بھی اسلام جو ہے وہ چھپ چھپ کے ابھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ہوا ہے کہ کھل کے اسلام کو پیش کرو. پھر فائنلی 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اب آپ علل اعلان بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ اجازت مل گئی تو پھر جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینی شروع کی لوگوں کو. لیکن ابھی بھی نمازیں اور یہ سب چیزیں جو اس وقت تک کی نمازیں تھیں وہ چھپ کے پڑھتے تھے اور وہ کھل کے ادا نہیں کرتے تھے. تو اسلام کا پیغام تو دینا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی بہت کھل کے سامنے نہیں آئے تھے. اسی طرح سے جو ہے پھر اب جو ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو اب مکہ کے سردار تھوڑا سا کنسرن ہوئے، اور چونکہ ابو طالب کی جیورسڈکشن میں تھے اس لیے ڈرتے تھے. تو انہوں نے ڈائریکٹ بات کرنے کے بعد حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جو ہے اپنے بھتیجے کو تم سمجھا لو، نہیں تو یہ بہت نقصان اٹھائے گا، یہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. تو حضرت ابو طالب نے سنا اور پھر چپ ہو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی تمہارے متعلق بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں، تو تم ایسا کام چھوڑ دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں جو ہوں کبھی بھی اس چیز سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے. تو حضرت ابو طالب کو کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے پھر کفار کو جا کے کہہ دیا کہ تم لوگ جو کچھ بھی کر لو، میں اپنے بھتیجے کی سپورٹ نہیں چھوڑوں گا، اور تم لوگوں نے اگر اس کو ہاتھ بھی لگایا یا نقصان پہنچایا تو پھر تم لوگوں کو مجھ سے ڈیل کرنا پڑے گا. تو یہ سارے واقعات چل رہے ہیں. مکہ کے جو سردار ہیں، ابو جہل اور دوسرے جو سارے سردار تھے، ان لوگوں نے بہت مسلمانوں کو پہ ظلم و ستم شروع کر دیا. ان کو جو ہے شروع میں تو تانا زنی اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے، ہراس کرتے رہے، اور پھر جو آہستہ آہستہ پھر ان کو فزیکل ٹارچر کرنا شروع کر دیا. اور ان میں سے جو ہے فزیکلی ٹارچر جن سلیوز کو کیا جو کہ کسی قبیلے کے نہیں تھے بلکہ شاید غلام تھے، تو ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتیاں کی اور ظلم کیے، ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت امیر بن فہیرہ، زنیرہ ایک خاتون تھیں جو بھی کہ غلام خاتون تھی، نہدیہ اینڈ ہر ڈاٹر، ان کی بیٹی تھی ابیاس اینڈ ون ادر. تو ان لوگوں کے نام آتے ہیں کہ جن کے اوپر فزیکل ٹارچر بہت زیادہ کیا. اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو ان کے اوپر بہت ظلم کیا، اور ایونچولی پھر حضرت سمیہ کو باقاعدہ زمین میں گاڑ کے اور ابو جہل نے ان کو قتل کر دیا. پھر ان کے شوہر یاسر کو قتل کر دیا. یا عمار بن یاسر جو ہیں ان کو بھی باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور ان کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے یہ سارے قتل ہوئے. اور پھر عمار ان لوگوں نے، لیکن سمیہ اور عمار یاسر نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسی کی سزا میں ان کو قتل کیا گیا. اور کیونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے ارلی اسلام قبول کر لیا تھا. بہرحال یہ سارے واقعات ہوئے. اب جو ہے یہ کفار جو ہے تھوڑا مزید ڈرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، کس طریقے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا سکتا ہے. تو انہوں نے ایک چال چلی کہ جو حج پہ تو اس زمانے میں ہر کوئی حج کرتا تھا، بلکہ برہنہ کرتے تھے بغیر کپڑوں کے، اور جاہلیت کا زمانہ تھا. تو حج پہ جو لوگ آتے تھے نا، وہ پھر اس سے ٹریڈ بھی ہوتی تھی، اور وہ جب آتے تھے تو اب ان لوگوں کو ڈر پیدا ہوا کہ اب اس سال جو حج پہ لوگ آئیں گے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر باتیں کریں گے، یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ کہیں اس کو ماننے نہ لگیں. تو انہوں نے جو ہے ان کے خلاف کیا کہ بڑے بڑے گروپ بنا کے بارڈرز کے اوپر بھیج دیے کہ جاؤ وہاں پہ بارڈرز پہ تم لوگ جیسے لوگ داخل ہوں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور یہ اس کی باتیں نہیں سننا. لیکن وہ بیک فائر ہوا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کیوریس ہو گئے.
اور پھر وہ یہ جو ہے پھر لوگ مزید اسلام کی طرف آنے لگے. ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ بڑا آرٹیکولیٹ سمجھا جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد اس کو بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کو جا کے آفر کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تمہیں دنیا کی ہر دولت دے دیں گے، جو خوبصورت ترین عورت ہوگی اس سے تمہاری شادی کر دیں گے، تمہیں جو تم چاہو گے سردار بنا دیں گے، لیکن تم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو اور اپنے جو نئے دین کی بات کر رہے ہو وہ مت کرو. تو عتبہ بن ربیعہ بھی گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی صاف صاف بتا دیا. اب یہ ظلم و ستم بڑھ رہے ہیں تو پہلی مائگریشن ہوتی ہے حبشہ کی طرف. ان میں یہ لوگ جاتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان اور ان کی وائف اور پھر باقی جن کے نام یہاں مینشن ہے، یہ سارے لوگ پہلی حبشہ میں جاتے ہیں. 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، جس کو فرسٹ مائگریشن ٹو حبشہ کہتے ہیں. پھر دوبارہ سے ایک اور مائگریشن ہوتی ہے، اس کے اندر پھر باقی لوگ جاتے ہیں. یہ ایک پورا واقعہ ہوا تھا جو آپ سب کو یاد ہوگا، نجاشی والا، کہ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی گئے تھے. نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کفاروں نے اپنے آدمی بھیجے کہ کسی طرح سے ان کو واپس بھیج دیں، لیکن حضرت جعفر ابن ابی طالب نے جو بادشاہ کے دربار میں تقریر کی، اس سے بادشاہ نجاشی بہت جو ہے یعنی کہ کنونس ہوا، اور پھر اس نے جو ہے بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. اچھا، اب کچھ اس میں امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جن کا میں صرف ذکر کروں گا، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ ایک بہت بڑے طاقتور اور بہت ہی مشہور آدمی تھے، تو اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا معاشرے پہ. پھر اس کے فوراً ہی بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے اپنی بہن کی قرت سنی، اپنی بہن اور بہنوں کی قرت کر رہے تھے، یعنی وہ اسلام قبول کر چکے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی. اب جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ کھلم کھلا نماز پڑھنی شروع کر دی، چونکہ حضرت عمر فاروق بہت زیادہ طاقتور بھی تھے، ہمت والے بھی تھے، اور ان کا بہت دبدبا تھا پورے معاشرے پہ. پھر جو ہے انہوں نے ایک مزید وہ کیا کہ شعیب ابی طالب ایک چھوٹا سا پہاڑ کے درمیان ایک سراؤنڈنگ ایریا ہے جس کا چھوٹی سی جگہ تھی اندر جانے کی، وہاں پہ مسلمانوں کو قید کر دیا، اور وہاں پہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں بند کر دیں. ان کے لیے کوئی مطلب کوئی شادی بیاہ، کوئی ملاقات، کوئی سوشل گیدرنگ کچھ بھی نہیں ہونے تھے. تو یہ بیسیکلی بہت ہی تکلیف دہ سال تھے مسلمانوں کے لیے، لیکن وہ بھی صبر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہاں گزارے. اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا میسج کنٹینیو رکھا، لیکن اس کے سمجھیے کہ اسی کے 1 سال 2 سال کے بعد جو ہے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، جو ان کے سب سے بڑے سپورٹر تھے. اور نہ صرف یہ کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت خدیجہ جو ان کی وائف تھیں اور سب سے بڑی سپورٹر تھیں، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ عام الحزن یا غم کا سال کہلاتا ہے، 619 AD. اب دیکھیں نبوت ملی ہے 610 میں، تقریباً 9 سال گزر چکے ہیں، اور ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر شدید ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. اور اب یہ جو ایک مینٹل ایک پورا گھاؤ لگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ، وہ اب ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. پھر اسی کے قریب قریب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں کہ شاید مجھے مکہ سے تو سپورٹ نہیں ملی، شاید طائف سے سپورٹ مل جائے. وہاں سے نہیں ملی، وہاں سے پتھر مار کے بھگایا گیا. پھر اسی کے واپسی کے راستے میں ایک جگہ پہ رکے مسجد میں جہاں جنہوں نے اسلام قبول کیا. پھر شق القمر، اسپلٹنگ آف دا مون کا واقعہ ہوا کہ جو کفار کہتے تھے کہ اچھا تم مون کو 2 حصوں میں کر کے دکھا دو تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، یہ بھی ہوا، پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ سارے واقعات آپ لوگ یقیناً بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہوں گے. اچھا، اب جو ایک اہم واقعہ ہے اس کو ہم سب کو پڑھنا بہت ضروری ہے. آج بھی تھوڑا سا کلاس چلے گی انشاءاللہ، تو پلیز آپ سب لوگ اسٹے کریں کیونکہ آج کا جو سیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، سورہ بنی اسرائیل میں قرآن شریف کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریہ ومن آیاتنا انه هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. Glory be to the one who took his servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam by night from the sacred mosque to the farthest mosque, which whose surroundings we have blessed, so that we may show him some of our signs. Indeed,
He alone is the all hearing, all seeing. یہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے قرآن میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرا اور معراج دی. اچھا اب تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اسرا اور معراج کیا ہے. اسرا جو ہے وہ ہے جرنی فرام مکہ ٹو اقصا. اقصا کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز. اقصا ماسک یعنی دور کی مسجد. تو اسرا کا جو سفر ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں آیا کہ یہ سفر جو ہے یہ صرف مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا تک کا جو سفر ہوا تھا براق پہ. پھر جو مسجد اقصا سے آسمانوں پہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج کہلاتا ہے. اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کو جب آپ کمبائن کریں تو اسرا و معراج کہلاتا ہے. اور یہ سورہ نجم میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے. اچھا اس کے تقریباً 28 صحابہ نے اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں بعد میں. اب یہ سب آپ اسرا کا واقعہ آپ سب لوگوں کو یاد ہے. اسرا و معراج کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے براق آیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اوپر لے کے گئے, ہر آسمان پہ گئے. تو سب سے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام سے, تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے, پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے, چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور پھر ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یعنی کہ پھر سدرۃ المنتہا یعنی کہ جو ایک بیری کا درخت تھا وہ ایک سمجھے ایسا پوائنٹ تھا کہ اس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں گئے تھے, اور یہ ان کو مقام تک لے جایا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ وہاں پہ جو وہی کچھ آیات نازل ہوئیں جو کہتے ہیں کہ یہ 2 آیات ہیں, غالباً سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں if I'm not wrong. تو یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ. اب یہ دیکھیے اس کو تھوڑا سا کانٹیکس میں لیجئے کہ ایک عام الحزن تھا, حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے, طائف میں بہت زیادہ ان کو جو ہے یعنی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. تو ان تمام ایک غم کا سال تھا. اسی وقت اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معراج پہ بلا لیا. جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاتا ہے. تو اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنا فرشتہ بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو, ان کو میرے پاس لے کر آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے, اور جو ہے پھر ان کو جن انعامات ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا دی کہ 50 نمازیں تم پر فرض ہیں تمہاری امت پہ. اور پھر یہ لاسٹ 2 آیات آف سورہ بقرہ وہ دیں. پھر یہ کہ انہوں نے یہ دیا کہ پرانے زمانے میں جو گناہ کبیرہ تھے وہ معاف نہیں ہوتے تھے. ایک دفعہ جس نے گناہ کبیرہ کیا پھر اس کو سزا بھگتنی پڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری امت میں اگر سچے دل سے کوئی معافی مانگ لیتا ہے اور پھر جو توبہ کرنے کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو صحیح طریقے سے کرتا ہے تو پھر اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے. لیکن پھر ہمیں واقعہ نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے کہا 50 نمازیں بہت ہیں. تو اسی طرح سے بار بار جا کے فائنلی پھر 5 نمازیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ فرض ہوئیں جو آج بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں. اچھا اب یہ سب چیزیں ہو گئی, معراج کا واقعہ بھی ہو گیا. اب جو ہے حالات مکہ مکرمہ کے پھر بھی بہتر نہیں ہو رہے, اب ظلم و ستم بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب تقریباً کفار نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. اس کے لیے وہ پلاننگ شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی. اب کیا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آتے ہیں, خزرج قبیلہ جیسے میں نے آپ نے ذکر کیا تھا, وہاں سے 6 لوگ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. پھر وہ اس سال میسج واپس لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو اوس ٹرائب ہے اب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے. تو وہ حالانکہ لڑائی جھگڑا تو تھا لیکن وہاں کے پھر مزید لوگ آتے ہیں بعد میں. اسی طرح سے تو یہ جو پہلی عقبہ, کیونکہ عقبہ کے مقام پہ یہ ٹریٹی ہوئی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ مدینہ منورہ آئیں اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے. پھر دوسرے سال تقریباً 70 انصار یعنی اوس اور خزرج کے لوگ آتے ہیں اور وہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اب ہم تیار ہیں, ہم نے اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا ہے مدینہ منورہ میں, آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو یہ بیعت عقبہ 2 کہلاتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب تم مائگریٹ کرنا شروع ہو جاؤ کیونکہ حالات یہاں بہت خراب ہو گئے ہیں. اور پھر یہ کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک میٹنگ کی دارالندوہ میں، سوری یہ جو کفار تھے انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے تمام چیزیں تو مل جاتی تھیں، پتہ چل جاتی تھیں. تو انہوں نے جو ہے آہستہ آہستہ جب یہ اپنے پلاننگ شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چھپ چھپ کے مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاؤ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان شروع کیا. پہلے تو انہوں نے صرف اپنے تک رکھا، اور پھر بعد میں انہوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل ایک رات پہلے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا. تو ان لوگوں نے پھر پلاننگ کی، اور اس طرح سے یہ قافلہ، چھوٹا سا قافلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عامر بن فہیرہ جو سلیو تھے حضرت ابوبکر کے، عبداللہ بن اریقط یہ ایک مشرک تھے لیکن ان کو جو ہے ہائر کیا گیا تھا کہ تم ہمیں راستہ بتاؤ گے. تو اس طرح سے یہ لوگ بڑھے، اور کفار نے جو ہے انہوں نے تھوڑا سا کچھ پتہ لگا لیا کہ بھئی یہ نکل چکے ہیں جو ہے ہجرت پہ. تو انہوں نے پھر اپنے سارے لوگ دوڑا دیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو غار میں ٹھہرنا پڑا، غار ثور میں. اور تقریباً 3 نائٹس، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یہ لوگ جو ہیں وہاں رہے. منڈے کو غالباً نکلے تھے اور فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے وہاں رہے. اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ ان کو عامر بن فہیرہ جو تھے وہ جو اونٹوں کے دودھ لا کے دیتے تھے جس سے ان کی سمجھیں نشو نما ہوتی رہی. یہ ماؤنٹ سور کا ایک واقعہ. غار ہرا تو پھر بھی تھوڑا سا بڑا تھا، غار سور بہت ہی چھوٹا تھا. یہ صرف چھوٹی سی اوپننگ ہے جس کے اندر آپ کو آلموسٹ کرال کر کے اندر جانا ہوتا ہے. اچھا پھر ابو جہل نے جو پھر 100 کیمل کا وعدہ کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو یہ ملیں گے. پھر سراقہ بن مالک کا واقعہ ہے، اور اسی طرح سے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. یہ راؤٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. یہ دیکھیے، یہ مدینہ منورہ کا پہاڑوں کے درمیان سے یہ ریڈ میں جو ہے یہ نارمل جو راؤٹ ہوتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھوڑی اپوزٹ سائڈ پہ گئے، یہاں غار ثور یہ تھا. پھر یہاں سے انہوں نے اس طرح کرس کراکس کیا تاکہ درمیان میں کوئی قافلہ یا کوئی دوسرا انہیں دیکھ نہ لے. تو وہ اس طرح سے نکل کے، اور پھر ان جگہوں پہ جو ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور پھر فائنلی مدینہ منورہ پہنچ گئے. یہ بھی ڈیٹیل ہے جو مائگریشن کی کہ کتنے دن کہاں رہے اور کہاں پہنچے پھر وہ. اچھا، اب جو مائگریشن آف مدینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور پھر جو ہے تقریباً 6 مہینے تک انہوں نے وہاں پہ چیزوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا، اور انہوں نے میک شیور کیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی ابھی جو وہ بعد میں آئی، حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، ان کے ساتھ آئیں، انکلوڈنگ حضرت سعودہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ام کلثوم اور سیورل ادر ریلیٹیو جو ہیں وہ بعد میں پہنچے تھے. اچھا، اب یہ مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے یہ آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کو ملایا، محبت کروائی ایک دوسرے سے. وہاں پہ جو ہے کانگریگیشن میں پھر ہمیں نماز تو فرض ہو چکی تھی معراج کے بعد، وہاں پہ مسجد میں پھر نماز شروع ہوئی، حضرت بلال نے اذانیں دینا شروع کی. تو اسی طرح سے یہ تمام واقعات ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا. تو اب مدینہ منورہ میں تقریباً 6 مہینے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹر وہاں پہ بنا لیا. اب دور مدینہ شروع ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ میں جو ہے شروع میں آ کے مہاجرین کو کچھ بیماریاں ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے تکلیف سے دوری دلائی، لیکن یہ کہ ان کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا بہرحال ٹائم لگا. پھر ایک واقعہ ہوتا ہے بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف تبدیلی کا واقعہ، جس کا قرآن شریف میں آیا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران یہ آیت اتری، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اپنا رخ جو ہے آپ مسجد اقصیٰ سے بیت الحرام کی طرف کر لیجئے. تو یہ ہو گیا. اچھا، پھر غزوات ہوئے. غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ آپ جو ہے یہ بیسیکلی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی وہ غزوہ کہلاتا ہے. سرایا جو جمع ہے سریہ کی، سریہ وہ ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ایکسپیڈیشنز ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے لیکن خود شرکت نہیں کی. تو تقریباً 28 غزوات ہوئے. اس کے بعد 55 یعنی 55
جو ہیں وہ سرایا ہوئے، اور اسی طرح سے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہے۔ غزوہ بدر ہوتی ہے پہلی جنگ 2 ہجری کو، ابھی 2 سال ہوئے ہیں، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پیریڈ میں تو انہوں نے دعوت، تنظیم، تربیت اور پیشنس وغیرہ سکھایا لوگوں کو، لیکن اس کے بعد اب یہاں 6 مہینے میں انہوں نے تمام مسجد بنا لی، ایک سینٹر بنا لیا، تربیت کا ایک سینٹر بنا لیا، پھر یہودیوں سے ایک معاہدہ ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اور مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، اوس اور خزرج میں دوستی کروا دی، انصار بنا دیے جو مہاجرین کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں۔ غزوہ بدر کا واقعہ آپ سب کو بہت اچھی طرح یاد ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان 313 مسلمان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے غزوہ بدر کی۔ پھر بنو قینقاع، یہ جو ایک جو ہے وہ تھا، کیا کہتے ہیں، قبیلہ تھا یہودیوں کا، تو ان لوگوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس کو وعدے کو توڑا اور کسی مسلمان عورت کو قتل کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا ٹرائب کو سیج کیا، اور پھر فائنلی انہوں نے سرنڈر کر دیا اور ان سب کو باہر بھیج دیا گیا۔ اچھا، پھر غزوہ احد ہوتا ہے۔ غزوہ احد جو ہے، یہ احد کی پہاڑیاں ہیں، یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ تقریباً یہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو لگایا تھا کہ وہ وہاں پہ پہاڑ کے اوپر تیر انداز تھے کہ وہاں سے تم ہلنا نہیں، لیکن یہ کہ وہ لوگ ہل گئے، تو جنگ احد میں شروع میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، لیکن بعد میں کیونکہ اب یہ جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو ان کے پاس تقریباً 1,000 لوگ تھے، لیکن سوری 1,000، ایک سیکنڈ، تقریباً 300 اس میں سے جو عبداللہ بن ابی تھا، منافق تھا، وہ ان لوگوں سے واپس لے کے چلا گیا تھا۔ ہاں 1,000 لوگ تھے تو 300 وہ واپس لے کے چلا گیا، تو صرف 700 مسلم رہ گئے تھے۔ اب ان میں جو ہے وہاں پہ جنگ ہوئی، اور جب مسلمان جیت رہے تھے، لیکن جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، اور پھر حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کا انتقال ہوا، شہید ہوئے اس میں، اور پھر یہ واقعہ ہوا کہ جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور اس طرح کے سارے واقعات۔ یہ ایک نقشہ ہے جو آپ لوگ بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ اسٹڈی کیجئے گا کہ کس طرح سے، یہ دیکھیے مسلمانوں کا پڑاؤ یہاں پہ تھا، یہ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ سارے دوسرے جو لوگ تھے وہ ہیں، یہ مدینہ منورہ کا حصہ ہے، یہاں پہ آ کے ان سے مقابلہ ہوا تھا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی جیت دی، یعنی کہ یہ لوگ جب حضرت خالد بن ولید نے جب ان کو وہ کیا تو یہ لوگ چلے گئے واپس، پھر ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کروایا اور یہ لوگ واپس چلے گئے، تو اس طرح سے غزوہ احد ہوا۔ غزوہ بنی نذیر، یہ بھی جو ہیں دوسرے قبیلے تھے یہودی کا، ایک تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بھیج دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ جنگ احد کے وقت جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اور اپنے وعدے سے پھرے، تو ان لوگوں کو بھی خیبر وغیرہ میں اور وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ یہ بنو نذیر ہے، یہ دیکھیے بنو نذیر کے علاقے ہیں، یہ نقشے سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ پھر جنگ خندق ہوئی 5 ہجری میں۔ جنگ خندق کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ آپ مدینہ منورہ کے گرد خندقیں کھود لیں، کیونکہ اب ہم مسلمانوں سے ملاقات، مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ بڑا سخت ہوگا اور بہت مشکل ہو جائے گی، ان کے پاس بہت لوگ ہیں۔ تو بہرحال ان کے اس پہ مدینہ منورہ کے گرد جو ہے خاص طور سے 2 جگہ سنگلاخ چٹانیں تھیں اور پیڑ تھے، جو کھلے ایریا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ ایک خندق کھودی گئی۔ اس خندق میں جب آپ یہ دیکھیے، یہ خندق ہے پوری، یہ آتشی چٹان ہے، یہاں سے کوئی چڑھ کے نہیں آ سکتا، یہاں بھی زمین ایسی آتشی چٹان نہیں آ سکتا، تو یہ حصہ رہ جاتا تھا جو مدینہ منورہ کو ایکسپوز کرتا تھا۔ تو یہاں پہ خندقیں کھود کے، اور اس کی مٹی یہ دیکھیں، یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پہ مٹی جمع کر دی گئی، اور یہاں سے پھر یہ ان لوگ آئے سارے قریش، اور انہوں نے بہت سے دوسرے قبائل کو ملایا اور انہوں نے حملہ کیا، لیکن جنگ خندق میں بھی سوائے کچھ ڈوئلز کے کہ جو ایک شخص کود کے آ گیا تھا لیکن اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، تو یہ بھی جنگ جو ہے مسلمان جیت گئے، جیت اس لحاظ سے کہ پھر ان لوگوں کو واپس جانا پڑا۔ لیکن اس میں بھی کیا ہوا کہ بنی قریظہ جو تیسرا قبیلہ رہ گیا تھا، انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ
جو ہے بدعہدی کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد ان کا محاصرہ کیا، اور پھر ان سے کہا کہ پھر انہوں نے چوز کیا کہ جو سعد بن معاذ جو مسلمان ہو چکے تھے اور اوس ٹرائب کے چیف تھے، لیکن ان کا تعلقات تھے کافی یہودیوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ سزا ملنی چاہیے کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، عورتوں اور بچوں کو سلیوز بنا لینا چاہیے۔ تو یہی ہوا، اور اس طرح سے مدینہ منورہ اب تینوں یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ اب صلح حدیبیہ ہوتی ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے 1400 کمپینینز کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ مکہ مکرمہ کے کفار ان کو انٹر نہیں ہونے دیتے، تو حدیبیہ کے مقام پہ وہ رکتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کو ریزسٹنس ملتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، وہ کچھ عرصے واپس نہیں آتے، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے، تو پھر وہاں پہ بیعت رضوان ہوتی ہے کہ سب مل کے بیعت کرتے ہیں کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے باقاعدہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوتی ہے بہت ہی ون سائیڈڈ ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے کہ اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے، صحابہ بہت ناراض ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور پھر صلح حدیبیہ ہو کے وہ لوگ واپس مدینہ چلے جاتے ہیں، اس شرط پہ کہ وہ بعد میں آئیں گے اور اگلے سال عمرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیبیہ کا مقام ہے جہاں پہ ٹریٹی ہوئی تھی۔ غزوہ خیبر ہوتا ہے، اب یہ جہاں یہودی تھے یہ لوگ اب بڑھنا شروع ہو گئے تھے، انہوں نے پھر وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 1500 آدمیوں کو لے کے گئے، وہاں پہ ان کے بہت بڑے بڑے قلعے تھے، ان کو فتح کیا۔ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا بہت بڑا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے اور انہوں نے پھر وہ قلعہ فتح کیا، یہ سب آپ لوگوں کے پاس ہے۔ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو قریب قریب کے جو جگہیں تھیں اور ممالک تھے، جیسے آپ سمجھ لیجیے ایون حبشہ میں اور پورے یہ جو آپ کو جگہیں نظر آ رہی ہیں، ان سب پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھے اور اللہ کا پیغام دیا۔ ان میں یہ لسٹ ہے جن کے سارے نام مینشن ہے کہ کن کن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ اچھا، خالد بن ولید نے پھر اسی زمانے میں بالکل فتح مکہ سے کچھ عرصے قبل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے مسلمانوں کی جو آرمی تھی وہ اور طاقتور ہو گئی۔ پھر ایک جنگ موتا ہوتی ہے، یہ بھی فتح مکہ سے پہلے ہوتی ہے۔ جنگ موتا یہ وہی جنگ ہے جو بریفلی آپ کو بتاؤں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا جھنڈا سنبھال لے، دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا۔ تو یہ رومنس کے خلاف جنگ تھی، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے ان کے ایک جس کو خط بھیجا تھا اس نے ان کو قتل کروا دیا تھا، حضرت حارث کو بن عمیر کو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج بنا کے بھیجی، اور جن کے اندر یہ 3 صحابہ تھے، ان میں سے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ تھے، اور ان لوگوں کو جو ہے پہلے یہ شہید ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ چائلڈ تھے یا ان کے جو گھر میں رہتے تھے، ان کے غلام تھے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک بہت بڑے صحابی تھے۔ تو ان سب کی وہاں پہ شہادت ہو جاتی ہے، لیکن پھر حضرت خالد بن ولید حالات کو سنبھالتے ہیں اور کسی طرح سے ان کو یہ شو کر کے کہ ہماری فوج بہت بڑی ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ایک بہت بڑی مزید شہادتوں سے مسلمان بچ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب فتح مکہ کا وقت آتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی عرب ٹرائب جو ہے دوسرے ٹرائب کو جوائن کر سکتا ہے، اور کوئی ٹرائب جو ہے وہ دوسرے ٹرائب کے الائی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ اب یہ چیز جو ہے بنو خزاعہ نے جو ہے یہ توڑ دیا یہ وعدہ، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، انہوں نے جب کمپلین پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو کفار نے توڑ دیا ہے وہ، تو انہوں نے ان کو 3 آپشن دیے کہ یا تو خون بہا دو جتنے لوگوں کو تم نے مارا ہے، یا اور سٹاپ کر دو، بنو بکر جو قبیلہ تھا اس کو سپورٹ کرنا سٹاپ کر دو، اور یا پھر حدیبیہ پیکٹ بریک کر دو۔ تو ان میں سے ایک بہت ہی سمجھیے کہ وہ اس کا نام یہاں پہ شاید نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ہاں، قرظہ بن عمر نے امیجیٹلی حدیبیہ پیک بریک کر دیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بنائی، 10,000 لوگ وہاں سے نکلے، اور یہ 20 رمضان کا واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بغیر کوئی لاشیں گرے، بغیر اس کے جو ہے وہ داخل ہوئے، اور پورے مکہ مکرمہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں انٹر ہو کے تمام بت کو توڑوا دیا،
اور جو ہے تمام چیزوں کو یہ آپ دیکھیے، یہ ایک نقشہ ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مدینہ منورہ سے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈفرینٹ جو ہے گروپس بنا کے کہاں کہاں سے مکہ مکرمہ میں یہ لوگ آئے تھے. تو بیسیکلی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ کوئی ان سے مقابلہ کر سکتا تھا. اور اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے بت توڑتے جا رہے تھے تو یہ پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Prophet broke idols outside Kaaba and repeated the following words. Allah say, Haqq has arrived and Batil has departed. Indeed, Batil falsehood was meant to be departed. پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جب قبضہ ہو جاتا ہے پھر وہیں سے غزوہ حنین ہوتی ہے. طائف کے جو لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا وہ ایک فوج جمع کر کے طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ پہ آتے ہیں اور وہاں پہ 20,000 سولجرز لے کے آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک فوج تیار کرتے ہیں اور یہ غزوہ حنین کا نقشہ ہے. تو وہ غزوہ حنین میں لے جاتے ہیں اور اس میں ان کو فتح ہوتی ہے. پھر غزوہ طائف، جب غزوہ حنین میں لڑ کے کفار جا کے طائف میں اپنے آپ کو کنفائن کر لیتے ہیں اپنے اپنے فورٹس میں، قلعوں میں، تو پھر وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اپنے ان کو بہت دنوں تک سیج رہتا ہے. جب وہ نہیں نکلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور پھر یہی ہوا کہ بعد میں غزوہ طائف کے لوگ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بس تھوڑا سا اور رہ گیا انشاءاللہ، جسٹ بیئر ود می، پھر ہم سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. غزوہ تبوک ہوتا ہے. غزوہ تبوک جو ہے اب یہ دوبارہ رومنز کے خلاف، اب ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ رومن بہت طاقت پکڑ چکے ہیں سیریا کی طرف اور اب وہ مسلمانوں پہ مدینہ پہ حملہ کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد ڈکلیئر کرتے ہیں، ہر شخص کو کہتے ہیں وہ آ جائے، اور اس میں جو پھر نہیں آیا اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی سزا ہوگی. تو بہرحال اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ تبوک پہ پہنچتے ہیں، لیکن سم ہاؤ اللہ کی طرف سے کفار کے دل میں یعنی رومنس کے دل میں بہت زیادہ ان کا وہ ہو جاتا ہے کہ شاید بہت ہی بڑی فوج آ رہی، تو وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب قریب کے علاقوں کو مزید فتح کرتے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی غزوہ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. پھر 9 ہجری کا حج ہوتا ہے. اس حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حج فرض ہو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. پھر اس کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی تو پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور پھر یہ ڈکلیئر کرایا کہ جو ہے وہاں پہ جو ہے کوئی جو ہے اس کے بعد حج نہیں کر سکتا کفار، یعنی کہ صرف مسلمان حج کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے 2-4 کنڈیشنز بھیجی. تو یہ تو ایک حج ہو گیا. اس کے بعد اب جو ہے ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو گئے مختلف جگہوں سے. نجران سے جو عیسائیوں کا گڑھ تھا ایک ڈیلیگیشن آیا. وہ باقی ڈیلیگیشن تو اسلام قبول کرنے آ رہے تھے پورے عربین پیننسولا سے، لیکن یہ ڈیلیگیشن آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کہ بھئی ہم مسلمان نہیں ہوں گے چونکہ ہم کرسچنز ہیں اور یہی صحیح مذہب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ کی طرف سے اس میں مباہلہ کی وہ ہوتی ہے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سگیوں کو لے آئیں، بیوی بچے بڑے جو بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں، اور ہم اپنے لے آئیں گے. پھر ایک دوسرے کے سامنے وہ قسم کھائیں گے اور جو جھوٹ کہے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو یہ واقعہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر یہ شرط رکھی لیکن وہ پھر بعد میں وہ ہو گئے کہ نہیں، ہمیں اسلام قبول نہیں کرنا لیکن ہم جزیہ دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم جو ہیں کراس کو ورشپ نہیں کرتے، پورک کو نہیں کھاتے، اور اللہ کے جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو ہم خدا کا بیٹا نہیں کہتے. تو بہرحال یہ مباہلہ ہوا. قرآن شریف کی آیت گزری، سورہ آل عمران کی 3 آیتیں ہیں، یہ بھی آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، اس میں ڈیٹیل پتہ چلتی ہے. اس کے بعد جو ہے مباہلہ ہوا اور وہ لوگ جزیہ دینے کے اس پہ چلے گئے. اب حجۃ الوداع آتا ہے، یعنی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو لے کے نکلے. وہاں سے بہت سے اور لوگوں نے جوائن کیا. اس میں جتنی امہات المؤمنین زندہ تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے گیا، وہاں پہ حج ادا کیا. یہ حج کے خطبے کا تھوڑا سا کانٹینٹ ہے، پورا نہیں ہے لیکن یہ بھی آپ لوگ یاد سے ضرور پڑھ لیجیے گا کہ لوگوں کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بتایا کہ میں تمہارے پاس کیا چھوڑے جا رہا ہوں اور تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے تمہارے تک جو ہے سارے پیغامات اللہ تعالیٰ کے میسج پورا پہنچا دیا ہے. لوگوں نے ایگری کیا. اس کے بعد اب لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وقت قریب ہے. پھر فلسطین کی طرف جو ہے وہ وہاں پہ بھی رومنز اسی وقت وہی قبضہ کیے ہوئے تھے. تو اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو فوج کے ساتھ روانہ کیا کہ 700 سولجرز کے ساتھ جائیں. لیکن جب وہ بھی راستے میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر مل گئی.
حضرت ابو بکر صدیق آؤٹ آف ٹاؤن تھے، وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا، وہ بیسیکلی بعض روایات کے مطابق انہوں نے ایک نماز جنازہ اٹینڈ کی تھی جنت البقیع میں، تو وہاں سے ان کو شاید کوئی فلو یا کوئی ایسا بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، during last week of his life, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم moved to عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ's house۔ 5 دن پہلے جو ہے انہوں نے ان کا بخار بہت زیادہ بڑھ گیا، لیکن وہ مسجد نبوی اسٹل جا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی ان کی مدد کرتے تھے جانے میں۔ 4 دن پہلے انہوں نے لوگوں سے بات کی، اور انہوں نے یہ کچھ چیزیں کہیں کہ جس کی جو میسیجز دیے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ اب میرا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ پھر 2 دن پہلے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو یہ بھی بار بار بے ہوش ہونے لگے، تو پھر وہ مسجد نہیں گئے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، تو ان کی ایبسنس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ اتوار کے دن یعنی ایک دن پہلے انہوں نے کچھ اپنے غلام جو ہیں آزاد کیے، جو ان کے پاس پوری جمع پوجن تھی 7 دینار، اس کو خیرات کیا، اور پھر اپنے جتنے ان کے ویپنز تھے تلوار اور ڈھال، وہ سب انہوں نے اپنے صحابیوں میں تقسیم کر دی۔ آخری دن یعنی منڈے کے دن، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، جب حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرٹن اٹھائے اور پھر دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر انہوں نے پردہ بند کر دیا اور اپنے بستر پہ آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا جس سے وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ سے کچھ کان میں کہا جس سے وہ ہنسنے لگیں۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے جنت میں ملاقات کرو گی، تو اس پہ وہ ہنسنے لگیں۔ سوری، سب سے انہوں نے اپنے ایک سے ہاں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کا بتایا تو وہ رونے لگیں، لیکن پھر جب انہوں نے یہ بتایا کہ تم سب سے پہلے جنت میں مجھ سے ملو گی تو وہ ہنسنے لگیں۔ تو بہرحال یہ واقعات ہوئے، ان کا تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دوران کسی یہودی عورت نے کھانے میں کچھ زہر ملا دیا تھا، شاید اس کا بھی کچھ اثر تھا۔ تو انہوں نے یہ سب وہ کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کا سر تھا، انہوں نے مسواک کی، اور پھر انہوں نے کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر جو دنیا کا سب سے بیسٹ آدمی تھا، بیسٹ مین تھا، اور اس پورے پلانٹ پہ وہ وصال فرما گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اور یہ منڈے کا دن تھا، 12 ربیع الاول، 11th year of ہجرہ۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ایئرس تھی، 63 ایئرز اور 4 دن تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیے کہ میں نے اگر آپ لوگ غور کریں کہ تھوڑا سا بعض واقعات کو میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتایا، لیکن باقی واقعات میں نے تھوڑا سا تیزی سے چلا، اس لیے کہ تاریخ تو ہم سب کو ہسٹری تو پتہ ہے، لیکن اس کو دوبارہ سے ایک ریمائنڈ ہو گیا آپ لوگوں کو، اور پھر جو ہے ایک سیکوینس بن گئی کہ پیغمبروں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے، ماحول کیا تھا، کیسے انہوں نے مکہ کا دور گزارا، کیسے مدینہ کا دور گزارا، کیسے جنگیں ہوئیں، اور اب ہمیں ایک سیرت النبی کا کم از کم، آپ لوگوں نے جن لوگوں نے اگر سیرت النبی نہیں پڑھی تو انشاءاللہ ان کے لیے ایک بہت اچھا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ ان کو ایک بیسک بیک گراؤنڈ مل گیا، اور باقی لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ ایک ان کو ریمائنڈر ہو گیا۔ تو اگلے سیشن میں ہم راشدون کیلیفٹ پہ بات کریں گے، یعنی خلفۂ راشدین پہ انشاءاللہ، کیونکہ وہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر خلفۂ راشدین نے ٹیک اوور کیا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ اس کو ختم کریں گے، پھر میں کوسچن آنسر لے لیتا ہوں، تو اگلے ہفتے کے لیے پھر انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔